أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال تعالى أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم سامعین گرامی قدر، دعا کی اہمیت، فضیلت، افادیت اور ضرورت کے بارے میں پچھلے ہفتے بھی بیان ہوا تھا۔ چونکہ یہ موضوع انتہائی اہم اور انتہائی وسیع ہے، ایک آدھ مجلس میں اس کو بیان کرنا ناممکن ہے، اس لیے آج بھی اسی موضوع کو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور انشاءاللہ اگلے تقریباً 2 بیانات میں اسی موضوع کو ہم چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کی تاثیر سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کی حقیقت کو ہمارے دلوں میں بٹھائے، اور دعا کے ذریعے ہی اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام تر مسائل اور پریشانیاں حل کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس کو دعا کی حقیقت کا پتہ چلا، یقین جانے کہ اس کے سامنے دنیا کی کوئی مشکل نہ رہی، کوئی مصیبت نہ رہی اور کوئی پریشانی نہ رہی۔ پریشانیاں اور مصائب تو انسان کو تب گھیرتی ہیں کہ جب انسان کا اللہ کے ذات کے ساتھ تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، یا پھر نعوذ باللہ انسان کا اللہ کی ذات پر سے اعتماد اور یقین کے اندر کمی آتی ہے، تب جا کر انسان پریشان ہوتا ہے، یار اب کیا ہوگا، اب کیا کروں گا اور اب کیا کرنا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہی حکم دیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، میرے بندو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بھی کوئی پریشانی ہو مجھے بلاؤ، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں ہوں نا تمہاری تمام تر مشکلات کو حل کرنے کے لیے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور ایسا کھلا فارمولہ، واضح فارمولہ بتا دیا کہ اللہ کے ہاں جانے کے لیے کوئی ذریعہ، کوئی واسطہ اور کوئی سفارشی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو فرمایا میں ڈائریکٹ سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، بلانے والے کے بلاوے کو، پکارنے والے کی پکار کو
دعا کرنے والے کی دعا کا میں خود ہی جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ یہ مجھ ہی سے مانگے، مجھ ہی سے اپنے مسائل حل کرائیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعجزوا فی الدعاء، دیکھو دعا کے اندر عاجز مت ہونا، دعا کے اندر غافل مت ہونا، دعا کے اندر یعنی تھکنا مت، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، دعا کی ایسی تاثیر ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ لَن يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ، کہ جس نے دعا کا اسلحہ استعمال کیا وہ کبھی بھی ہلاک اور نامراد نہیں ہوا، لن يَهْلِكَ، ہرگز نہیں ہوا۔ اور اس کی تاثیر کے بارے میں ایک حدیث کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تو مومن کا اسلحہ ہے، اسلحہ۔ جس طرح آج ہمارا یقین اسلحہ کے اوپر آیا ہے کہ جس کے پاس زیادہ یعنی ٹیکنالوجی ہوگی، زیادہ ترقی والی ٹیکنالوجی ہوگی، دنیا کے اندر ظاہری حالات میں وہی کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اسلحے کے اندر وہ آگے ہے، دوسروں کو پیچھے چھوڑا ہے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو ملکوں میں جنگ چلتی ہے، ایک ملک کی ایئر فورس ابھی اٹھنے ہی نہیں پاتی کہ وہاں سے دوسرے ملک کی ٹیکنالوجی اس کو وہی جام کر دیتی ہے، کہاں جہاز اٹھیں تو کہاں حملہ کریں۔ ایک ملک کے اسلحے کو، میزائل کو دوسرے ملک کی ٹیکنالوجی راستے میں ہی ختم کر دیتی ہے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا ترقی کے راستوں پر لوگ چل پڑے ہیں اور پتہ نہیں کہاں تک پہنچے۔ لیکن فرمایا جو اللہ کی طرف سے مومن کو اسلحہ ملا ہے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی۔ میں واقعہ آپ کے سامنے صحیح واقعہ عرض کروں گا۔ اس لیے فرمایا دعاء سلاح المؤمن، ضرورت اس بات کی ہے کہ مومن اس اسلحے کو چلانا سیکھے، اس کے اندر اثر ڈالنا سیکھے۔ آج ہماری دعائیں حقیقت یہ ہے کہ بے اثر ہیں۔ وہ میں باتیں عرض کروں گا اگلے درس میں کہ جن جن وجوہات کی وجہ سے، جن جن رکاوٹوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم آئندہ ان رکاوٹوں کو دور کر کے ہی دعا مانگیں، ورنہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ دعا کی قبولیت کے 3-4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے۔ شادی کے لیے، نوکری کے لیے، کسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے آپ دعا کرتے ہیں اللہ سے تو وہ ہو جاتا ہے، تو آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دعا قبول ہو گئی، اور وہ واقع صحیح ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ دعا کے اندر کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ حکیم و خبیر ذات جانتے ہیں کہ اس کی طرف کوئی مصیبت آ رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو دعا کے ذریعے وہ چیز نہیں دیتے جو آپ مانگ رہے، بلکہ اس دعا کو اس مصیبت کے لیے رکاوٹ بناتے ہیں، اس کو دفع کرتے ہیں۔ تیسری بات، تیسرا درجہ کہ آپ کوئی معمولی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں دعا کے اندر، اللہ تعالیٰ اس دعا کو سبب اور ذریعہ بنا کر اس سے اچھی چیز آپ کو دیتے ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں یار دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ کی طرف سے جو چیز ہمیں ملی اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ آپ دعا کے ذریعے دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی آخرت کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مما نزل، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا ان تمام باتوں کے لیے فائدہ مند ہے، جو مصائب، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آئی ہیں ان کے لیے بھی دعا فائدہ مند ہے، اور جو ابھی تک نہیں آئی ہے ان کے لیے بھی دعا فائدہ مند ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان البلاء لینزل فیلقاہ الدعاء فیعتلجان الی یوم القیامہ، کہ دعا بس اوقات مصیبت آ رہی ہوتی ہے
اور دعا نیچے سے اس کے طرف جاتی ہے، اور جا کے راستے میں یہ دونوں ٹکراتی ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ دعا جو ہے کسی مصیبت کو روکتی ہے، تو یہ فیعتلجان ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں. یہ دعا اس کو روکتی ہے، اس کو دھکے دیتی ہے، اور قیامت تک یہ چلتا رہتا. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین، اور دین کے اندر بھی اس کا یہ درجہ ہے کہ دین کا ستون ہے. میرے بھائیو، میرے الفاظ نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. اور ہمارے چونکہ عام حضرات کو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے. ظاہر ہے ایک موضوع کے اندر آپ گہرائی میں جائیں گے تو وہ پھر ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اور فرمایا نور السماوات والارض، دعا تو آسمان اور زمینوں کا نور ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے غفلت نہ کرو. من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتے، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں. اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے ہی رابطے میں رہے اور بس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر مسائل کا حل صرف اپنے پاس رکھا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. یہ جو ہم ادھر ادھر درختوں سے، انسانوں سے، انبیاء سے، ملائکہ سے مانگتے ہیں کہ یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، آپ یقین جانیں وہ فلاں اور فلاں اور فلاں سب اللہ ہی سے مانگتے تھے. کبھی تاریخ کے اندر، حدیث کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر خود ان حضرات کے کسی یعنی مقولے کے اندر یا ان کی تعلیمات کے اندر کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ ضرورت کے وقت ہم سے مانگو، یا پیر دستگیر، یا فلاں اور یا فلاں اور یا فلاں. کائنات کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ جب خود ضرورت ہوتی تو نماز کی طرف بھاگتے تھے، اللہ سے رابطہ کرتے تھے. اور لوگوں کو بھی یہی تعلیم دیا ہے کہ اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگو. اور اللہ کا دروازہ ایسا کھلا دروازہ ہے، ایسا وسیع دروازہ ہے. عربی شاعر کہتا ہے لا تسألن بنی آدم حاجتا وسل الذی ابوابہ لا تحجب، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب. فرماتے ہیں بنی آدم سے، انسان سے کبھی کوئی چیز نہ مانگو، کوئی حاجت اس کے سامنے پیش نہ کرو، اس لیے کہ وَصَلِ الَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تُحْجَبُ، اس ذات سے مانگو کہ جس کے دروازے کبھی بند ہوتے ہی نہیں ہیں. اور اس لیے کہ بنی آدم جو ہے جب آپ اس سے مانگیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. کتنا ہی صحیح ایک دفعہ دے گا، دو دفعہ دے گا، تیسری دفعہ کہے گا یار تم نے میرا ہی دروازہ دیکھا، کہیں اور بھی چلے جاؤ یا معاف کر دو. فرمایا وَصَلِ الَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تُحْجَبُ. اور اللہ تعالی جب اللہ سے آپ نہیں مانگتے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، اگر اللہ سے آپ مانگنا چھوڑ دیں تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، دعا کی تاثیر کے اندر قرآن کریم کے اندر بھی واقعات ہیں، احادیث میں بھی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اس بارے میں بڑا واضح ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعات تو بہت ہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ کی، دعوت کا کام شروع کیا تو قوم نے نہیں مانا. کافی عرصے کے بعد اب قوم جب ہٹ درمی پر اتر آئی، کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، تو آپ ناراض ہو گئے اور کہا کہ بس 3 دن کے اندر تم پر عذاب نازل ہونے والا ہے. اور یہ کہہ کر اب آپ نے سوچا کہ بھائی اللہ نے تم یہ 3 دن کا ٹائم نہیں دیا، تو میں نے ان کو 3 دن کا کہہ دیا، اب کیا ہوگا؟ اگر 3 دن کے اندر عذاب نہیں آیا تو کیا ہوگا؟
چپکے سے آپ نکل گئے بستی سے. آگے جا کر جا رہے ہیں تو دریا آیا, اس میں کشتی میں سوار ہوئے, لوگ جا رہے تھے, یہ بھی بیٹھے. اب دریا کے اندر جا کے اب کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگی, وزن زیادہ ہوا, ڈوبنے لگی. تو مشورہ یہ ہوا کہ ایک آدمی کو اس میں سے دریا میں پھینک دیا جائے تاکہ ساروں کی جان بچے. اب قرآن کرتے ہیں تو بار بار حضرت یونس علیہ السلام کے نام قرآن نکلتا ہے. جب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو اتنا نورانی اور اتنا خوبصورت چہرہ, کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کو یہ کہیں کہ بھائی آپ کود جائیں یا آپ کو کوئی اٹھا کے پھینک دے. بہرحال آخر کار آپ کو ایک روایت کے مطابق آپ نے خود ہی چھلانگ لگائی, اور ایک کے مطابق لوگوں نے پھر آپ کو مجبوراً ڈال دیا, ظاہر ہے اور لوگوں کی جان بچانی تھی. تو اللہ کا نظام یہ کہ آپ کو دریا میں ڈال دیا گیا, نیچے ایک بڑی مچھلی منہ کھول کے بیٹھی ہوئی تھی, اسی میں چلے گئے. یہ اللہ کی حکمت تھی. اب اس مچھلی کے پیٹ میں آپ چلے گئے اور مچھلی آپ کو لے کے دریا کی گہرائی میں چلی گئی. ظلمات بعضها فوق بعض, اندھیری در اندھیری. حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, عاجزی کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس پر آپ نے زور لگایا, یہاں تک کہ 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحفاظت باہر ڈلوا دیا مچھلی کے ذریعے, اور مچھلی کی پیٹ میں 40 دن آپ زندہ رہے. اندازہ لگائیں. بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب قوم نے دیکھا کہ 3 دن کے بعد عذاب کے آثار آئے تو اب ان کو یقین ہو گیا کہ نبی نے کہا تھا اور عذاب تو آ رہا ہے. اب ساری بستی والے, مرد, عورتیں, چھوٹے بڑے, جانور, انسان سب نکل گئے اور باہر آ کے آہوزاری کی, اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ توبہ کی, دعا مانگی, یا اللہ عذاب ہٹا دیں, ہم نبی کی بات مانیں گے. تو تاریخ بتاتی ہے کہ آیا ہوا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی وجہ سے روک دیا, اس کو واپس کر دیا. دنیا میں کوئی ایسا واقعہ ہے کہ بم آپ کے سر کے اوپر آیا ہو اور پھٹا نہ ہو؟ لیکن دعا کی تاثیر دیکھیں کہ اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ہٹا دیا. ایک اور واقعہ سورہ بروج کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے اور تقریباً اکثر مفسرین نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً کوئی 60 سال پہلے یمن کے اندر ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا, اور چونکہ اس وقت جو صحیح مذہب تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا, اور عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے گزرے ہیں. تو آپ کے تشریف لے جانے کے بعد لوگ پھر شرک میں مبتلا ہو گئے. تو اس وقت کا بادشاہ جو تھا وہ بھی اسی طرح مشرک تھا, لوگوں کو اپنی پوجا کراتا تھا. تو اس کے پاس ایک کاہن ہوتا تھا, کاہن جو ادھر ادھر کی ستاروں وتاروں سے, شیطانوں سے خبریں جمع کر کے بتاتے ہیں کہ کل کو یہ ہونے والا ہے, جو واقعات اور خبریں بتانے والے ہیں. اس طرح کا ایک شخص تھا. اب وہ بوڑھا ہوا اور مرنے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں تو مر رہا ہوں, آپ اپنے ملک میں سے ایک کوئی ذہین فطین, کوئی سمجھدار اور عقل مند بچہ مجھے دے دیں تاکہ میں اپنی معلومات اس کو ٹرانسفر کروں, اس کو سکھاؤں تاکہ آپ کو کام آئے. ایک بچے کا انتخاب ہوا اور وہ بچہ اس کے پاس تعلیم لینے کے لیے جانے لگا. ہوا یہ کہ جب وہ بچہ گھر سے نکلتا اس کاہن کے پاس جانے کے لیے تو راستے میں ایک صومعہ پڑتا تھا. صومعہ یہ عیسائیوں کی عبادت گاہ یا خانقاہ یا جیسے ہماری مسجد اس طرح کی جگہ, تو وہاں ایک بزرگ بیٹھ کر تعلیمات دیتا تھا لوگوں کو. تو اس کو وہ آوازیں آئیں اندر سے, تو اس سے اس کے دل میں خوشی آئی, انسیت پیدا ہوئی, تو وہ کھنچتے ہوئے اس کے اندر گیا, جا کے بیٹھا, اس کی باتیں سنی تو وہ دل کو لگیں, فطرت کو لگیں اور اچھی معلوم ہوئی. تو وہاں بیٹھ کے کافی باتیں سن کے وہاں سے کاہن کے پاس گیا. اب جب وہاں پہنچا تو لیٹ پہنچا, ظاہر ہے بیچ میں وہ رکا تھا, تو کاہن نے پٹائی کی. اچھا واپسی میں آتے ہوئے پھر وہاں اندر چلا گیا, باتیں سنی, تعلیمات سنی, گھر گیا تو لیٹ ہوا, گھر میں پٹائی ہوئی. کچھ عرصہ یہ چلتا رہا. اس نے حق کی خاطر, صحیح باتوں کی خاطر پٹائی برداشت کی, لڑکا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ جا رہا تھا, راستے میں دیکھا کہ لوگ سارے جمع ہیں اور راستہ بلاک ہے. پوچھا کیا بات ہے, کہنے لگے آگے شیر کھڑا ہے, کسی کی ہمت نہیں آگے جانے کی. تو اس کے دل میں ایک ترکیب آئی, ایک پتھر اٹھایا, کہا کہ یا اللہ اگر تو
اس پادری کا دین اچھا ہے جس کے پاس راستے میں وہ رکا کرتا تھا، اگر اس کا دین صحیح ہے اور کاہن جس کے پاس وہ تعلیمات لینے کے لیے بادشاہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اگر پادری کا دین اس کاہن کا دین سے اچھا ہے، صحیح ہے، تو میرے اس پتھر سے یہ شیر مر جائے۔ اور اگر کاہن کا دین اچھا ہے اور اس پادری کا دین صحیح نہیں ہے تو پھر اس پتھر سے شیر کو کچھ نہ ہو۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پتھر شیر کو مارا۔ اب ایک لڑکا ہے اور ایک پتھر ہے چھوٹا سا، اس سے کیا شیر نے مرنا ہے؟ اس سے تو بلی بھی نہیں مرتی۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے وہ پتھر اٹھا کے مارا تو شیر مر گیا۔ سارے لوگ حیران ہوئے، بھائی ایک بچے نے، لڑکے نے پتھر مارا اور شیر مر گیا، واہ واہ ہوئی۔ اب سارے لوگوں کا وہ مطمع نظر بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی یہ تاثیر دی تھی کہ وہ اندھے کے اوپر ہاتھ پھیرتا تو ٹھیک ہو جاتا تھا، بیمار کے اوپر ہاتھ پھیرتا تو شفا ہو جاتی تھی اس کو، وغیرہ وغیرہ۔ اگلے دن استاد کے پاس آ کے اپنا واقعہ سنایا کہ استاد آج ایسا ایسا ہوا، وہ پادری کے پاس۔ تو اس نے کہا بیٹے دیکھو یہ واقعہ تو آج ہوا، اور آئندہ بھی آپ کی آزمائش ہوگی، اللہ آپ کو آزمائے گا، تو دیکھو میرا پتہ نہ بتانا کسی کو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا، بادشاہ کی مجلس میں ایک نابینا آدمی کبھی کبھی جایا کرتا تھا، جیسے حواشی جلساء ہوتے ہیں مجلس میں، تو اس میں سے ایک آدمی اندھا آدمی بھی جاتا تھا۔ تو اس کو پتا چلا کہ اس طرح ایک بچہ ہے جس کے ہاتھ پھیرنے سے یا دعا کرنے سے بینائی واپس آتی ہے، تو وہ اس کے پاس گیا۔ اس نے جا کے کہا میری آنکھیں بھی ٹھیک کر دیں۔ اس نے کہا میں کون ہوتا ہوں ٹھیک کرنے والا، البتہ یہ ہے کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ اس زمانے کے لحاظ سے جو سچا مذہب تھا، تو میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ ٹھیک کر دے گا۔ بہرحال وہ آدمی مسلمان ہوا، اس نے دعا کی، اللہ نے اس کی آنکھیں واپس کر دی، بینائی واپس آ گئی اور وہ بینا ہو گیا۔ اب اگلے دن وہ جب بادشاہ کی مجلس میں گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ہاں فلاں کی تو آنکھیں آ گئی، وہ دیکھ رہا ہے۔ پوچھا کس طرح ہوا؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے بینائی واپس کی۔ کہنے لگا اولک ربا غیری، میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، جو میرا رب ہے اور تیرا بھی رب ہے، صرف میرا نہیں تیرا بھی رب وہی ہے۔ اس نے کہا اچھا تمہیں کس نے بتایا؟ اس کو پکڑ کے زد و کوب کیا، تشدد کیا، تو اس نے لڑکے کا بتایا۔ لڑکے کو بلایا گیا، لڑکے سے جب پوچھا، اس کو تشدد کیا، تو اس نے پھر بتا دیا استاد کے بارے میں۔ اب استاد کو، اس پادری کو اور اس آدمی کو جس نے ایمان لایا تھا، ان دونوں کو بادشاہ نے فوراً قتل کروایا۔ یہاں ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک دنیا کا جھوٹا رب جو خود ساختہ ہے، کسی نے نہیں بنایا، اس کو اپنے ساتھ شرکت پر اتنی غیرت آئی کہ اس نے ان دونوں کے وجود کو ہی برداشت نہیں کیا، فوراً قتل کروایا۔ کہا کہ بچے کی سزا عام قتل نہیں ہو سکتی۔ یہاں سے جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کو ایک فوجی دستے کے حوالے کیا کہ بھائی اس کو لے جاؤ، اس لڑکے کو، اس کا نام تھا عبداللہ بن تامر، آپ کو ہر تفسیر کے اندر یہ واقعہ ملے گا۔ کہا کہ اس کو فلاں پہاڑی کی چوٹی کے اوپر لے جاؤ اور وہاں سے گرا دو تاکہ یہ نمونہ عبرت بنے۔ لے گئے، اوپر لے گئے تو بچے نے دعا کی، عبداللہ بن تامر نے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو میری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جا۔ ایک زلزلہ آیا، پہاڑ ہلا، وہ سارے کے سارے گر گئے اور وہاں سے مر گئے، پہاڑی کی چوٹی پر سے گر کے مر گئے سب۔ اور یہ بچہ صحیح سلامت شام کو بادشاہ کے پاس چلتا ہوا آیا۔ بادشاہ نے کہا بھائی میرے لوگ کہاں گئے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ان کا کام تمام کر دیا۔ اس نے کہا اچھا تم اس طرح نہیں مرو گے۔ اگلے دن بحریہ کو بلایا، سمندری فوج کو، ان کے حوالے کیا کہ بھائی اس کو لے جاؤ اور سمندر کے بیچ میں جا کے ڈبو دو۔ لے گئے، اب جب بیچ میں جا کے ڈبونے لگے تو اس نے پھر وہی دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ آپ اپنی چاہت اور اپنی تدبیر کے مطابق میری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک موج ایسی آئی کہ وہ ساری کی ساری کشتی ڈوب گئی، سب مر گئے، یہ زندہ سلامت شام کو پھر بادشاہ کے پاس آیا۔ اب
اب دیکھیں دعا کی تاثیر. تو بادشاہ کو اس نے کہا کہ بادشاہ مجھے اس طرح تم نہیں مار سکتے، اگر تم نے مجھے مارنا ہی ہے تو پھر ایسا کرو کہ کسی دن اپنے سارے ملک والوں کو فلاں میدان میں جمع کرو، ایک بڑے میدان میں، اور پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکالو اور اس کو میری طرف پھینکو، بسم اللہ رب الغلام کہہ کر اس تیر کو میری طرف پھینکو، مجھے لگے گا تیر میں مر جاؤں. ایسا ہی ہوا. بادشاہ نے ایک دن سارے لوگوں کو جمع کیا اور پھر اسی طرح ظاہر ہے بہت بڑا مجمع، پورے ملک کے لوگ جمع ہوئے. اب اس نے پھر بچے کے ترکش سے ایک تیر نکالا اور پھر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر اس کی طرف پھینکا. اب لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ تو اتنا عاجز ہے کہ ایک بچے کو نہیں مار سکا، اور بچے کو مارنے کے لیے بچے کے رب کا سہارا لے رہا ہے، کیونکہ خالی پھینکے گا تو نہیں ہوگا، بچے کے رب کے نام سے پھینکا. لوگ سمجھ گئے کہ یہ صحیح، یہ تو جھوٹا خدا ہے، ایک بچے کو مارنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، تو یہ ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے. سارے لوگ، اکثریت صحیح دین پر آ گئی، سب نے اس زمانے کے لحاظ سے صحیح مذہب اسلام یا عیسائیت قبول کیا. اب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو بات الٹی ہو گئی، اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا. اس نے فوج کو کہا کہ بھائی اس میدان کے اندر بڑی بڑی خندقیں کھودیں اور اس کے اندر آگ بھر دیں، جو میرے دین سے نکل جائے اس کو اس کے اندر ڈال دیں. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. اخدود ان خندقوں کو کہتے ہیں. تو بہرحال بہت سے لوگوں کو ڈالا گیا. ایک عورت کا جب نمبر آیا، اس کے بعد چھوٹا بچہ تھا، تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے فتقاعست، وہ جب قریب آئی تھوڑی سی رک گئی. دل میں خیال آیا کہ میں تو چلو مر جاؤں گی، لیکن یہ بچہ ہے، اس کے خاطر میں رک جاتی ہوں. تو بچے نے کہا ماں یہ تمہیں آگ نظر آ رہی ہے، آگ نہیں ہے، یہ تو جنت کا باغ ہے. جیسے قبر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. یہ قبر خالی قبر ہی نہیں ہے، مٹی کا ایک چھوٹا سا کھڈا نہیں ہے، یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے مومن آدمی کے لیے، اللہ والے کے لیے، نیک آدمی کے لیے، یا تو یہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہے. اور اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر کے پاس جاتے تھے اتنے روتے تھے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. کسی نے پوچھا اے حضرت آپ اور باتوں کے یاد سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے پاس سے جب جاتے ہیں، قبر کے پاس جاتے ہیں تو روتے ہیں. فرمایا ہاں یہی تو پہلا مرحلہ ہے، برزخی زندگی کا پہلا مرحلہ یہاں ہے. یہاں اگر کامیابی ہوئی تو آگے کا مراحل آسان، اگر یہاں سے ہی مشکلات شروع ہوئیں تو پھر آگے کا کیا ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دعا کی تاثیر دکھائی کہ اس کی دعا سے اللہ نے پہاڑ ہلا دیے، سمندر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان لوگوں کو سمندر نے اپنے اندر گھیر لیا، اور بچے کو اللہ نے حفاظت سے باہر نکالا. تو یہ اس طرح اور بہت سے واقعات ہیں دعا کی تاثیر کے. تو بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس کی تاثیر کا یقین ہو جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. تم اللہ سے ایسے مانگو کہ تمہیں اس دعا کی قبولیت کا یقین ہو، یہ نہیں کہ پتہ نہیں میں تو مانگ رہا ہوں اللہ دے بھی دیں گے یا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، پوری مسکنت کے ساتھ. یعنی کوئی کسی سے کچھ لینے کے لیے جب وہ لینے لگتا ہے تو کتنی عاجزی کرتا ہے. ایک بچے کو لینے جب ماں سے کچھ اس کو چاہیے تو روتا ہے، بلبلاتا ہے، اس کے دامن پکڑتا ہے، جب تک وہ چیز نہ دے اس کو چھوڑتا نہیں ہے. اسی طرح لینا ہوتا ہے اللہ سے. اسی لیے جب دعا کے ساتھ آنکھوں کے آنسو مل جاتی ہیں، دعا کے ساتھ جب آنسو بھی نکلتی ہیں تو پھر اس دعا کی تو بات ہی اور ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کی حقانیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں واقف کرا دے اور مطمئن کرا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام تر مسائل دعا کے ذریعے حل کرانے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کے اوپر اللہ کرے کہ ہمارا یقین آ جائے
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسباب کو ترک کر دیں، اسباب اپنائیں بے شک، لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہو، آپ کو یہ یقین ہو کہ کرنے والی قوت فاعلہ، قوت مؤثرہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی پریشانی نہیں رہے گی، کوئی مصیبت نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم وانت علام الغیوب، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ الہ العالمین حاضرین کے دلوں میں جتنی نیک خواہشات، جذبات، تمنائیں اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ پروردگار ہماری تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف کو دور فرما۔ ہر بلا، ہر وبا، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر تکلیف سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہر خیر، ہر بہتری، ہر اچائی ہمارے مقدر فرما۔ پروردگار تمام مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کی صفوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو بھائی آپ کے دین کی ترقی کے لیے، تبلیغ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ چکے ہیں اور اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، پروردگار ان کی محنت میں کامیابی عطا فرما، اس میں برکت نصیب فرما، ان کو اپنی مہم میں کامیاب فرما۔ ہمارے جتنے مظلوم بھائی الہ العالمین کفر کے ساتھ برسر پیکار ہیں، ظلم کے ساتھ برسر پیکار ہیں، پروردگار ان کی خصوصی مدد فرما۔ ہمارے سوریہ کے اندر حق و مسلمان، عراق کے اندر، فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر اور جہاں جہاں بھی دنیا میں حق اور باطل کا معرکہ سرگرم ہے، پروردگار وہاں حق والوں کی مدد فرما، باطل کو مغلوب فرما۔ الہ العالمین ہمارے جتنے بھائی بہن الہ العالمین بے گناہ جیلوں کے اندر قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کو وہاں سے جلد از جلد عزت کے ساتھ رہائی نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔